رات کا سناٹا ہے، خاموشی ایسی کہ سانسوں کی آواز بھی بوجھ لگے۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں ایک سوال گونج رہا ہے، ایک قتل جس کا قاتل کوئی نہیں جانتا، اور پھر ایک ایسا حکم جو عقل کو آزماتا ہے، ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کیا ایک گائے واقعی ایک انسانی جان کے راز سے پردہ اٹھا سکتی ہے؟ یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ انسان کی سرکشی، سوال پر سوال اور اطاعت میں تاخیر کی کہانی ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ، اس کا نام ایک ایسے واقعے سے جڑا ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا آئینہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیسا ہوتا ہے اور انسان اسے کیسے مشکل بنا لیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آج کے انسان سے بھی سوال کرتی ہے۔ کیا ہم حکم الہی کو فوراً مانتے ہیں یا سوالات میں وقت ضائع کرتے ہیں؟ آئیے اس واقعے کو قرآن کے الفاظ اور مستند اسلامی تاریخ کی روشنی میں ایک دستاویزی انداز میں سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا زمانہ، مصر سے نجات کے بعد کا دور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن قوم کا مزاج سخت ہو چکا ہے۔ ایک دن بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے، لاش موجود ہے، قاتل غائب۔ قبیلے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، بدگمانیاں پھیلتی ہیں، فساد بڑھنے لگتا ہے۔ انصاف کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آخرکار قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں فیصلہ، لیکن دلوں میں یقین نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وحی نازل ہوتی ہے۔ حکم سادہ ہے، لیکن قوم کے لیے بھاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو حکم سناتے ہیں۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بس یہی، ایک گائے؟ قوم ہنس پڑتی ہے، دلوں میں شک جاگ اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہ پہلا انکار نہیں، یہ پہلی بداعتمادی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سخت ہے، واضح ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہوں۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ اگر وہ اسی وقت مان لیتے، کہانی یہیں ختم ہو جاتی۔ لیکن بنی اسرائیل نے سوالات کا دروازہ کھول دیا۔ وہ پوچھتے ہیں وہ گائے کیسی ہو؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، نہ بہت بوڑھی، نہ بہت کم عمر، درمیانی ہو۔ اب بھی حکم واضح ہے، اب بھی اطاعت آسان ہے، لیکن سوال ختم نہیں ہوتے۔ پھر کہتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہو؟ جواب آتا ہے چمکدار زرد، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قوم پھر رک جاتی ہے، دل مطمئن نہیں۔ پھر ایک اور سوال، ہمیں صاف صاف بتائیں وہ گائے کون سی ہے، ہمیں شک ہو رہا ہے۔ یہ شک دراصل گائے میں نہیں تھا، یہ شک اللہ کے حکم میں تھا۔ اب حکم مزید واضح ہو جاتا ہے، مزید سخت۔ وہ گائے کھیتی نہ جوتتی ہو، زمین نہ سیراب کرتی ہو، بے داغ ہو، بے عیب ہو۔ اب دائرہ تنگ ہو چکا تھا۔ گاؤں میں ایسی گائے ایک ہی تھی، ایک یتیم کی ملکیت۔ قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ اب انہیں احساس ہوا کہ سوالوں نے حکم کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ مجبوراً بھاری قیمت ادا کی گئی اور آخرکار گائے ذبح کر دی گئی۔ لیکن اصل مقصد ابھی باقی تھا۔ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اس مقتول کو گائے کے ایک حصے سے مارو۔ ایک عجیب لمحہ، خاموش فضا، سب کی نظریں لاش پر۔ جب وہ حصہ لگایا جاتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ وہ شخص بولتا ہے، قاتل کا نام لیتا ہے، اور پھر دوبارہ مر جاتا ہے۔ حق واضح ہو جاتا ہے، انصاف قائم ہو جاتا ہے، لیکن دل پھر بھی نرم نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں جیسے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ یہ معجزہ صرف قاتل ظاہر کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ایمان جگانے کے لیے تھا۔ لیکن جن دلوں نے سوالات کو عبادت بنا لیا ہو، وہ معجزہ دیکھ کر بھی نہیں بدلتے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ اللہ کا حکم سادہ ہوتا ہے، انسان اسے مشکل بناتا ہے۔ اطاعت میں تاخیر ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ بنی اسرائیل اگر پہلے حکم پر عمل کر لیتے تو نہ قیمت بڑھتی، نہ مشکل پیدا ہوتی۔ یہ کہانی آج کے مسلمان سے بھی سوال کرتی ہے، کیا ہم حکم سن کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، یا ہم بھی کیوں، کیسے، کب میں وقت ضائع کرتے ہیں؟ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ سوال نہ کرو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ نیت پر نظر رکھو۔
یہ واقعہ سورہ بقرہ کا نام بن گیا تاکہ ہر نسل یاد رکھے ہدایت اطاعت میں ہے، بحث میں نہیں۔ آج بھی جو اللہ کے حکم کو دل سے مان لیتا ہے اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی سورہ بقرہ کا پیغام ہے، یہی اس واقعے کا اصل سبق ہے۔